بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا غالباً بھٹی صاحب کو اور سعید قاضی صاحب کو۔ عارف حمید بھٹی تھے، سعید قاضی صاحب تھے۔ اس میں انہوں نے ایک الزام عائد کیا کہ ایک لابنگ فرم کو ہائر کیا گیا امریکہ میں، اور اس کے ذریعے حسین حقانی کو ہائر کیا گیا، اور حسین حقانی نے ہماری حکومت کو وہاں پہ بجائے پروجیکٹ کرنے کے، بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ حالات بہتر کرتے ہمارے لیے، انہوں نے امریکہ میں جنرل باجوہ کو پروموٹ کیا اور عمران خان کے بارے میں وہاں پہ نیگیٹو لابنگ کی اور کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ امریکہ کے لیے اچھے خیالات نہیں رکھتا۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو الزام جو لگایا گیا وہ پوری طرح میرا خیال ہے کہ اس کو اسٹڈی نہیں کیا گیا۔ خان صاحب نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ اس میں یعنی ان کی شمولیت کا کہا، اور پھر یہ بھی کہا کہ ڈیوڈ لو کو یہاں سے پاکستان سے نیریٹو دیا گیا، یعنی جو ڈیوڈ لو نے سائفر میں جو کچھ کہا ہوا تھا وہ اس کو پاکستان سے کہا گیا کہ یہ آپ بات کریں یا اس طرح کا آپ مذاکرات کریں، بات چیت کریں اسد مجید صاحب سے جو کہ ہمارے سفیر تھے، اور اسد مجید صاحب نے پھر وہی بات چیت سائفر کی شکل میں لکھ کے یہاں بھیجی۔ جہاں وہ یہ بات کر رہے ہیں اس میں ان کا اشارہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف کہ انہوں نے غالباً یہ منور کیا کہ حسین حقانی کو انگیج کیا، تبھی یعنی حسین حقانی کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو پروموٹ کیا۔ یہ سارا جو الزام ہے اس کو ثابت کرنا میں سمجھتا ہوں خاصا مشکل کھیل ہے۔ کہانی یوں چلتی ہے کہ وقاص نام کا ایک جرنلسٹ وہاں سے امریکہ سے وہ ایک تھریڈ ٹویٹر پہ چلاتا ہے جو کافی لمبا، جس میں وہ بتاتا ہے ڈاکومنٹس وغیرہ پہ دکھا کے کہ وہاں پہ ایک ریٹائرڈ سی آئی اے کے ریٹائرڈ اسٹیشن ہیڈ تھا یہاں پہ پاکستان میں، اس کو ہائر کیا گیا، اور اس کو ہائر کر کے آگے اس شخص نے پھر یہ غالباً حسین حقانی کو ہائر کیا۔ یہ جو اسٹیشن سی آئی اے کا اسٹیشن ہیڈ ہے یہ ریٹائر ہو چکا ہوا ہے، اور اب یہ وہاں پہ ایک اپنی سیکورٹی کمپنی یا یہ لابنگ کمپنی وغیرہ چلا رہا ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رکن اور ان کے لیڈر ہیں افتخار درانی، ڈاکٹر افتخار درانی، ان کے دستخط ہیں اس ایگریمنٹ کے اوپر جو کہ لابنگ فرم کے ساتھ وہاں پہ امریکہ میں کیا گیا۔ اب پہلا سوال یہاں اٹھتا ہے کہ افتخار درانی نے کیوں دستخط کیے؟ کیا افتخار درانی کو کسی نے آتھرائز کیا تھا؟ یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ جو دستخط کرنے والے شخص ہیں یہ پرائیویٹ انڈیویجول یعنی ہیں تو پی ٹی آئی کے، لیکن ان کے پاس کوئی گورنمنٹ کا عہدہ نہیں، جبکہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس میں جو پیمنٹ کرنی ہے، جو پیسے دینے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دینے ہیں ایک لابنگ فرم کو، گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے لابنگ کرنے کے لیے۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ تھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ چکی تھی، ٹرمپ جا چکا تھا، ٹرمپ کے دور میں عمران خان کی کافی کویشن تھی، ٹرمپ کے ساتھ بات چیت اچھی چلتی تھی، لیکن بائیڈن کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ساری بات چلتی رہی کہ بائیڈن نے بڑے دنیا کے مختلف لیڈرز کو ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں، لیکن عمران خان سے رابطہ نہیں کیا۔ سو یہ لگتا تھا کہ قصداً انہوں نے ارادتاً یہ نہیں کیا، جس سے یوں لگتا تھا کہ امریکہ عمران خان کو اپنے لیے کوئی مناسب یا موافق آدمی نہیں سمجھتا، لہذا وہ ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، ایک ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس بیک گراؤنڈ میں لابنگ کے لیے فرم ہائر کرنا وہ مناسب لگتا ہے، کوئی اس میں غلطی نہیں لگتی، لیکن کون لوگ تھے جنہوں نے کہ کانٹیکٹ کیا اور افتخار درانی کو کہا کہ تم دستخط کر دو؟ منسٹرز موجود تھے، انہوں نے نہیں کیا، انفارمیشن منسٹر موجود تھا، انہوں نے نہیں کیا، پھر منسٹری آف فائنانس سے یا جہاں سے بھی یہ فنڈز ریلیز ہونے تھے انہوں نے بھی کوئی نہیں پوچھا کہ بھائی یہ دستخط افتخار درانی کے ہیں، افتخار درانی کون ہوتا ہے، کیوں دستخط اس نے کیے؟ یہ
سارا کھیل جو ہے وہاں پہ ایک مشکوک نظر آتا ہے۔ اور افتخار درانی آج ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ میں ایک پرائیویٹ انڈیویجول ہوں، سو میرے لیے تو کوئی ایسی آتھرائزیشن کی ضرورت نہیں۔ آتھرائزیشن کیوں نہیں؟ کیا میں دستخط کروں تو اس کے بعد حکومت پاکستان پیسہ دینا شروع کر دے گی کسی کو، یا کوئی اور باہر کوئی بھی شخص دستخط کرے اور وہ حکومت پاکستان کیا اس کے کہنے پہ پیسے دینا شروع کر دے گی کسی لابسٹ کو یا کسی بھی فرم کو؟ سو یہ ایک عجیب سا قصہ ہے جو کہ تحقیق ہونی چاہیے، اور افتخار درانی سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ یہ کیا، کیونکہ آرڈینریلی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح چلتی نہیں۔ اور پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسی کے دستخطوں کے اگینسٹ پیسے بھی ریلیز کرانے شروع کر دیے، اور پیسے جو اس لابنگ فرم کو گئے اس میں سے حسین حقانی کو بھی پیسے پیمنٹ ہوئی، وہ بھی نظر آتا ہے، وہ اس میں ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے۔ اب حسین حقانی یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیسے لیے، لیکن اس فرم نے مجھے کام صرف اتنا دیا تھا کہ پاکستان کے بارے میں، چونکہ آپ پاکستان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، سفیر بھی رہے ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، تو ہمیں پاکستان کے بارے میں کچھ تھوڑی ریسرچ کر کے دیں۔ سو وہ کہتے ہیں میں نے ریسرچ کا کام کر کے دے دیا۔ اب حسین حقانی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو ریسرچ کر کے دی تھی، میں نے کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف تو لابنگ نہیں کی، نہ میرا یہ کام تھا۔ لہذا انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے وکلاء سے مشورہ کر رہا ہوں کہ میں عمران خان کو عدالت میں لے جاؤں، میں کہاں پہ یہ مقدمہ کروں، کیونکہ ان کے خیال میں تو یہ ان کی ڈیفیمیشن کی جا رہی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے وکیل جو ہیں وہ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ یہ واقعی ڈیفیمیشن بنتی ہے۔ اگر ڈیفیمیشن بنتی ہے تو ڈیفیمیشن پہ وہ ان کو عدالت میں لے جائیں عمران خان کو۔ اب عمران خان کی سائڈ کا سٹوری دیکھ لیجئے۔ خان صاحب کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ جب بات سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو سسری چیزوں پہ اوپر بھی وہ بڑی حد تک یقین کرتے ہیں، اور کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ ان کو قانونی اعتبار سے کسی سے پہلے چیک کروا لیا جائے، یا اس کے پورے مضمرات کو سمجھ لیا جائے، یا اس کے سارے سورسز کو اکٹھا کر کے دیکھ لیا جائے تاکہ ایک پکچر ڈیولپ ہو۔ اب انہوں نے جب یہ کہا کہ حسین حقانی ان کے خلاف لابنگ کرتا رہا، تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ وہ کہیں سے بھی، وہ ٹویٹر والے نے یہ لکھا ہے، لیکن اس کا ٹویٹر والے کے کہنے پہ یہ سوشل میڈیا پہ تو بہت سارے الزامات چلتے ہیں۔ اب آپ کو اگر ثابت کرنا پڑ جائے تو وہ مشکل ہوگی۔ پھر آپ نے کہا کہ ڈیوڈ لو کو یہاں سے نیریٹو گیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم اگر تجزیہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس کو غالباً یہاں سے کچھ فیڈ کیا گیا، لیکن آپ حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے اس کو بھیجا گیا۔ پھر آپ اس میں اگر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو سارا کھیل تھا اس کی پلاننگ یہاں پہ ہوئی، اور جنرل باجوہ پہ الزام لگا رہے ہیں، تو آپ کو چیلنج کر لے تو آپ کیسے اس کو ثابت کریں گے کہ یہ واقعی یہاں پلاننگ ہوئی؟ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے، آپ جب تجزیے کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ 2+2 کرتے ہیں، یا ایک چیز کو دوسری سے جوڑ کے اس کی تصویر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ثبوت نہیں ہوتے، وہ شواہد نہیں ہوتے کہ ان کی کوئی قانونی حیثیت ہو۔ وہ ہماری سوچ، ہمارا تجزیہ، ہمارا انالیسس ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ یوں ہوا۔ اب یہاں پہ جو ڈیفیکلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حسین حقانی کہیں کسی عدالت میں لے جاتا ہے تو لازماً خان صاحب ایک اور مقدمے اور مسئلے میں الجھ جائیں گے۔ اتنا وقت ایک لیڈر کے پاس ہوتا ہے کہ وہ ایسے مسائل میں پھنسا رہے؟ سو یہاں پہ سب سے پہلے تو اپنی پارٹی میں کھنگالنا چاہیے اس چیز کو۔ افتخار درانی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو کون لوگ تھے جنہوں نے یہ اپروچ کیا، کیوں انہوں نے دستخط کیے، کیا کہا گیا تھا، کیونکہ جب تک وہ نہ صاف بتائیں کہ کون تھے لوگ، تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ سمجھ کبھی نہیں لگے گی کہ اس سارے کھیل کے پیچھے تھا کون، لابنگ کروانا کس کا آئیڈیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور جو چیز ہوئی وہ یہ کہ لگتا بات چیت سے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کو پوری طرح پتہ ہی نہیں تھا کہ لابنگ فرم ہائر ہو گئی ہے اور وہ یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو زبانی بتایا ہو۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہاں پہ پروسیجر فالو نہیں کیا گیا۔ جب بھی آپ لابنگ فرم میں کسی میں یا کسی بھی کام کے لیے آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک پروسیجر ہے، ایک روٹین ہے، اور وہ جو پروسیجر ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے کیبنٹ کی اپروولز ہوتی ہیں۔ کیا کیبنٹ نے اپروول دی؟ یہاں وہ بھی اپروول نہیں ہے، کیبنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ تو خان صاحب عموماً عمران خان یہ سسری چیزوں کے اوپر بڑے دو ٹوک بیان دے دیتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔
سو یہ یہاں بڑا ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہاں پہ پروسیجر فالو نہیں ہوا. پروسیجر میں جو لوگ آتے تھے انہوں نے وائلیٹ کر کے پروسیجر کو تو ایسا جانے دیا. وہ کون ہے؟ وہ مجرم ہوں گے اس معاملے میں، وہ لازماً سازش میں شریک ہوں گے. افتخار درانی نے کیوں دستخط کیے، ان کے ساتھ کون آگے ملے، کہ انہوں نے کس نے کہا کہ یہ کام کریں، وہ لوگ اس میں شامل ہوں گے. اور جب تک ان لوگوں سے کوئی تحقیقات نہ ہوں آپ کو پاکستان کے اندر جو سازش ہوئی اس کا کچھ پتہ نہیں لگ سکتا. دوسرا جو اس کا امریکہ کا اینڈ ہے، وہ لازماً ہمیں اس سے جو فرم لابنگ فرم تھی جو کہ CIA کا پاکستان کا اسٹیشن ہیڈ تھا، جو ریٹائر ہو گیا اور ابھی یہ کام کر رہا ہے، اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ حسین حقانی نے آپ کو کیا کام کر کے دیا، وہ دکھایا جائے، وہ کیا ریسرچ تھی. اور پھر آپ یہ بتائیے کہ حسین حقانی نے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی کیا. اگر نہیں کیا تو اس لابنگ فرم نے کیا پرفارمنس تھی اس کی، انہوں نے کیا لابنگ کر کے دی، کیا چیز تھی جو انہوں نے کی جس کی وہ فیس وصول کر رہے ہیں. تو یہ کافی کمپریہنسو ایک اس میں آپ کو کرنی پڑے گی ایک تحقیق، اور پھر جا کے کہیں آپ کچھ نتیجے پہ پہنچیں گے. اگر یہ تحقیق کیے بغیر آپ الزام تراشی یا ایسی بات کر دیں تو اس سے لازماً آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے اور مزید قانونی مسائل میں آپ کو الجھا دیا جائے گا، اور جو آپ مفید کام اپنے ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے آپ کی توجہ ہٹ جائے گی اور آپ پھر کسی اور مسئلے میں پھنس جائیں گے. سو اس لیے میری گزارش یہی ہوگی کہ ایسے معاملات میں دو ٹوک الزامات متعارف کیا کریں، اس میں پہلے تحقیقات کر لیا کریں تاکہ آپ کے پاس وہ مواد ہو کہ اگر کہیں کوئی قانونی چارہ جوئی کرتا ہے تو آپ پورے شواہد دے سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.